اچھا اب دوسری بات پہ آ جاتی ہوں کہ آپ کو میرے منہ پہ کبھی لگتا ہے میری زندگی میں کوئی دانا آیا ہوگا؟ نہیں میری سکن دیکھیں، اٹریکٹیو سکن ہے آپ کی، لیکن میری سکن پہ اتنے پمپلز تھے، نہیں کہیں بالکل آج سے 17-18 سال ہائے پہلے اللہ، اتنے زیادہ تھے کہ بس میں کہیں جاتی نہیں تھی اور میں گھر کے اندر رہتی تھی، مجھے اتنی شرم آتی تھی، ہر کوئی پوچھتا تھا یا اللہ اتنے دانے، اور اتنے موٹے موٹے تھے بلیک ہیڈز کے تصویر ساتھ، تو دکھاؤ یار، یقین بالکل تو یقین نہیں کر سکتا، تو میں اتنی پریشان تھی۔ اچھا میری امی مجھے پتہ ہے کیا بولتی تھی، لیکن آج کل تو ہم کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، میری امی اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، انہوں نے صرف میٹرک کیا ہوا ہے، تو مجھے کہتی تھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، جو میں بتاتی ہوں نا تم نے وہی کرنا ہے، تو میں کہتی تھی اچھا چلے ٹھیک ہے آپ مجھے بتا دیں، پھر میں اپنی امی کی چیزیں نہیں یوز، سچی بات بتاؤں میں یوز کرتی نہیں، پتہ نہیں کیا بتائیں گے اور زیادہ ہو جائیں گے، اچھا میرے صرف یہی دانے تھے، میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی دکھانے کے لیے، اپنے ابو کے ساتھ چلی گئی، میں ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں، انہوں نے دیکھا، انہوں نے مجھے کریمز وغیرہ دی، کھانے کے لیے کچھ ٹیبلٹس دی، اچھا اس کے بعد میرے یہاں پر بھی دانے نکل آئے، جہاں نہیں تھے وہاں پر بھی بڑھ گئے، پھر میرے امی نے کہا تمہیں منع کیا تھا نا، جو میری انہوں نے سلواتیں سنائی ہیں مجھے اتنی، جو انہوں نے ڈانٹا ہے، اور میری امی تو مارتی بھی اچھا خاصا تھی، تو انہوں نے مجھے تمہیں منع کیا تھا، اپنی شکل بگاڑ لی، اب کبھی زندگی بھر صحیح نہیں ہوگی، اس کی فلانی کی مثال ہے، ڈماکی کی مثال ہے، سب کی مثال ہے، اس کا چہرہ آج تک ایسا ہے، تمہارا بھی ایسا ہو جائے گا، اور میں بھی روؤں کہ میں نے کیا کر دیا، یہ کر دیا، پھر میں ڈاکٹر کے پاس دوبارہ گئی، میں نے دوائی نہیں لی، میں شکایت کرنے گئی، آپ نے کیا کیا، آپ نے میری اسکن، لیکن اب میں پڑھی لکھی تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ ہماری اسکن کے جو اندر تھرڈ لیئر کے اندر جو دانا ہوتا ہے وہ میڈیسن سے باہر آتا ہے، جب باہر آتا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، پھر وہ صحیح ہوتا ہے، کیونکہ دانا اندر بن رہا ہوتا ہے، باہر آنے میں اس کو 15-20 دن لگتے ہیں، تو وہ مجھے اب جو ساری تھیوری اب سمجھ میں آئی ہے، پھر میری امی نے مجھے کہا کہ تم نے چھوڑ دینا ہے، کچھ نہیں کرنا، شہد ہمارے گھر میں درخت تھے، وہاں پہ شہد کا چھتا ہوتا تھا، ہم شہد جمع کرتے تھے، قدرتی طور پہ وہاں پہ چھتے بنتے تھے، وہ شہد جمع تھا، اور ریڈ کلر کا شہد تھا، ریڈ کلر کا شہد جو ہوتا ہے وہ بہت نایاب ہوتا ہے، اچھا وہ شہد تھا، انہوں نے شہد لیا، شہد کے انہوں نے وہ خشک دودھ نہیں ہوتا وہ انہوں نے ملایا ہے، اور آپ یقین کریں گے انہوں نے چائے کی پتی ملائی ہے، جی تھوڑی سی یوزڈ یا ان یوزڈ، نہیں وہ والی وہ یوز نہیں ہوئی تھی، ہاں ڈرائی تھی وہ والی، تھوڑی سی ملا کے نا، انہوں نے بولا یہ تمہارا مرہم ہے، تم اس کو بنا کے رکھ دو اور روزانہ تم لگاؤ گی، نہیں لگاؤ گی تو میں تمہیں لگا کے دوں گی، خشک دودھ، شہد وہ تازہ والا اور چائے کی پتی، اور چائے کی پتی، ان تینوں کو ملا کے ایک ڈبی میں بہت آرڈنری سی تھی اس میں رکھ دیا کہ یہ تمہارا مرہم ہے، تم نے دن میں 2 سے 3 دفعہ لگانا ہے، میں نے کہا امی سے کیا ہوگا، میں اپنی امی کو ممی بولتی ہوں، میں نے کہا اس سے ہوگا کیا، پھر میں نے لگایا، دیکھیں میرا فیس آپ کے سامنے، اب آپ کو سچ بتا رہی میرے کو اتنے دانے چائے کی پتی بہت، اور سب مجھ سے پوچھتے تھے فون کر کے کہ فرح نے ایسا کیا کیا، ایسا کیا تم نے کیا، تو میں نے کہا میری امی نے کہا دیکھو مجھے سنتی نہیں ہے، میری یہ سنتی ہی نہیں ہے، دیکھیے میرا دانا الحمدللہ، میرا دانا آج اس کے بعد آج تک نہیں ہوا ہے۔